اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین صلوات مومنین کرام، قرآن پاک کا 15واں سورہ سورہ مبارکہ ہجر کی آخری 2 آیات تلاوت کی۔ ارشاد رب العزت ہے فسبح بحمد ربک، محبوب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، وقم من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، واعبد ربک اور اپنے رب کی عبادت کرو، حتی یأتیک الیقین یہاں تک کہ یقین آپ کے پاس پہنچ جائے۔ سامعین گرامی، عبادت اور بندگی کی معراج کا نام ہے سجدہ۔ نماز پہلے قیام آتا ہے، قیام کے بعد رکوع آتا ہے، رکوع کے بعد سجدہ، اور ایک نہیں 2 سجدے۔ نہ قیام معراج عبادت ہے، نہ رکوع معراج بندگی ہے، سجدہ معراج بندگی ہے۔ یعنی جتنا تم بارگاہ رب العزت میں جھکتے چلے جاؤ گے، رب تمہیں اتنا ہی بلند کرتا چلا جائے گا، اور یہ سجدہ اتنا مسلسل رہے اور عبادت اتنی تسلسل کے ساتھ رہے کہ یقین کی منزل آ جائے۔ اب یقین کیا ہے؟ یعنی علم ایک ایسی منزل تک پہنچ جائے عبادت کے نتیجے میں کہ غیب غیب نہ رہے، شہود بن جائے، تو اس کو بھی یقین کہتے ہیں۔ اور یہاں تک عبادت کرو کہ موت آ جائے، موت کا بھی دوسرا نام یقین ہے، چونکہ موت کے نتیجے میں بھی انسان ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے جنہیں وہ پہلے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ قرآن پاک کی اس آیت کی یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایسا علم میں ایک ایسی منزل کہ جہاں انسان کے لیے غیب شہود بن جائے، غیب حضور بن جائے، وہ بھی یقین ہے، اور موت وہ بھی یقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے کم 2 چیزیں تقسیم کی گئی ہیں۔
ایک صبر ہے، ایک یقین ہے۔ صبر کی منزل پر بھی کوئی فیض ہے اور یقین کی منزل پر بھی کوئی فیض ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ ایک ہے اسلام، اسلام سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں، ایمان سے بھی ایک بلند تر درجہ ہے جسے تقوی کہتے ہیں، اور تقوی سے بھی ایک بلند منزل ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ اسلام کے اپنے تقاضے ہیں، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، تقوی کے اپنے تقاضے ہیں، یقین کے اپنے تقاضے ہیں۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ بس ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ سرکار فرماتے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا مسلمان نہ زبان دراز ہوتا ہے نہ دست دراز ہوتا ہے، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کوئی بھی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے۔ مومن کی منزل مسلم سے بلند ہے، مومن بعد میں بنو گے، پہلے مسلمان تو بنو۔ گالیاں دینے والا طبقہ اور اذیت پہنچانے والا طبقہ پیغمبر کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اگر سلامتی نہیں تو پھر اسلام کہاں؟ دوسرا درجہ جو اسلام سے بلند تر درجہ ہے وہ ایمان کا درجہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسلام کے بعد ایمان ہے، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں۔ ایمان کا ایک تقاضا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، تمہیں یہ علم ہو کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کے محضر میں ہو اور رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور رب تمہارے ساتھ۔ اور ایمان کے تقاضے سورہ مبارکہ المومنون، اس میں ابتدائی آیات میں وہ ایمان کے تقاضے بیان ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اللہ کی مہمان رہی، 3 دن کے بعد دیوار کعبہ پھر شق ہوئی، سرکار دو عالم نے بڑھ کے استقبال کیا، جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا امیر المومنین کو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا، مولا علی رسالت مآب کے ہاتھوں پر آئے، پہلی دفعہ آنکھیں کھول کے چہرہ رسالت کی زیارت کی۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مولا امیر المومنین کو چسائی، اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دی۔ زیدی صاحب کا جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے، فرماتے تھے پہلے دن ہی رسول نے علی کو زبان دے دی۔ لعاب رسالت کو چوسا، پھر سرکار نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ 3 دن کا بچہ دست رسالت پر، یا علی کچھ سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ ما کرو، کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن؟ سرکار نے فرمایا یا علی قرآن سناؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے پتہ کس سورت کی تلاوت کی؟ جو آپ کے نام کا سورہ قرآن ہے، سورہ مومنون، سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ مولا امیر نے پہلی آیت پڑھی، روایت کا ذمہ دار ہوں، سرکار نے فرمایا قد افلحوا بک وانت امیرہم، یا علی مومن کامیاب کیسے نہ ہو، تو امیر المومنین جو
اب یہ ایمان کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں سورہ مومن. قد افلح المومنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے. کون مومن فلاح پا گئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جو نماز خضوع و خشوع سے ادا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن فلاح پا گئے جو لغویات نہیں بکتے، لغویات سے انحراف کرتے ہیں، بچتے ہیں. والذین هم لفروج والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن فلاح پا گئے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں، یہ سب مومنین کی صفات ہیں. ایمان سے ایک بڑھ کر درجہ ہے جسے تقوی کہتے ہیں. تقوی. قالت الاعراب آمنا، بدو آتے تھے، اعراب آتے تھے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. آمنا، مومن ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان سے کہو تم ابھی مومن نہیں ہوئے. یہ نہ کہو کہ آمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے. توجہ دیکھیے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. ایمان اسلام سے ایک بلند تر درجہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. 3 بیماریاں، ان تینوں بیماریوں سے بچو. شرک سے بچو، کفر سے بچو، منافقت سے بچو. اور ان تینوں بیماریوں کا علاج اسلام نے کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھو، شرک سے بچ جاؤ گے. محمد الرسول اللہ صدق کے دل سے پڑھو، کفر سے بچ جاؤ گے. علی ولی اللہ صدق کے دل سے پڑھو، منافقت سے بچ جاؤ گے. حب علی ایمان و بغض کفر و نفاق، پیغمبر کی حدیث ہے علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بغض رکھنا یہی منافقت ہے اور یہی کفر. تقوی ایمان سے ایک بلند تر منزل ہے جسے تقوی کہتے ہیں. تقوی کے اپنے تقاضے، اور تقوی کے تقاضے نہج البلاغہ میں 191 نمبر خطبہ. دعا کریں بھٹی صاحبان اگلے سال تک بارگاہ تعمیر ہو جائے، پھر یہ درمیان میں رکاوٹیں نہ ہوں اور میں آخر تک مجمع کو دیکھوں اور سارا مجمع مجھے دیکھے. دعا فرمائیں. دعا کرتے ہیں شہیدان کربلا کے صدقے میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. مجبوری ہے محبت آپ کی، اللہ سلامت رکھے آپ. 191 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، وہ سارا خطبہ ہی اس میں تقوی کے تقاضے، متقین کی صفات بیان ہوئی. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی حمام ہے، لاہور والی ہاں کے ساتھ حمام لکھا جاتا ہے، بڑے متقی پرہیزگار پارسا تھے. آقا کی خدمت میں آئے، یا امیر المومنین صف لی المتقین، آقا متقین کی صفات بیان کریں. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اس آیت کی تلاوت فرمائی. حمام اللہ سے ڈرو، خوف خدا تیرے دل میں ہو، نیکوکار بن جاؤ، اللہ متقین اور محسنین کے ساتھ ہے. جناب حمام نے اکتفا نہ کیا اس بیان پر، مولا امیر المومنین کو قسم دی، آقا میں آپ کو قسم دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ متقین کے اوصاف بیان فرما. پھر جناب امیر علیہ السلام نے وہ صفات بیان فرمائی کہ متقی کون ہوتے ہیں. ان اللہ تعالی و سبحانہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم و آمنا من معصیتهم. اللہ رب العزت نے جب بندوں کو پیدا کیا تھا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا. نہیں آپ نے لطف ہی نہیں لیا، اتنا بڑا جملہ. مولا امیر فرماتے ہیں جب اللہ نے بندوں کو خلق کیا، اللہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں تھا. آمناً من معصیتہم، اور نہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی نافرمانی سے کوئی خوف تھا. لا ينفع طاعت من عطاہ، اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اسے فائدہ نہیں دیتی.
ولا یضر معصیت من عصا، نافرمانوں کی نافرمانی اللہ کو نقصان نہیں دیتی۔ ملبسہم الاقتصاد مشیہم التواضع، متقی وہ ہوتے ہیں جن کا لباس بڑا سادہ میانہ، مشیہم التواضع، جب زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ایک جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ چند جملے سنائے۔ اگلی صفت متقین کی، اوقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کان مفید علمی باتیں سننے کے لیے وقف کر دی ہیں۔ متقین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے علم نافع مفید علمی باتیں سننے کے لیے، واہ بھائی واہ، حیدر کرار کے پیروکار، صلوات پڑھو ذرا سارے۔ مفید علمی باتیں سننے کے لیے جنہوں نے اپنے کان وقف کر رکھے ہیں، یہ ہے متقین کی صفات۔ پڑھتے چلے گئے امیر المومنین، صفات بیان کرتے چلے گئے۔ خدا کے لیے آج کی مجلس وسیلہ بن گئی۔ دوستو، مولا امیر المومنین کا کلام ہے، جس مولا کے تم خود کو شیعہ کہلاتے ہو، خدا کے لیے ایک بار ضرور ترجمے کے ساتھ مولا امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ ضرور پڑھ لینا۔ چلو کم از کم ہمیں پتہ تو چلے نا کہ متقی کون ہوتے ہیں، مولا امیر المومنین کی نگاہ میں متقی کیسے ہوتے ہیں۔ اور جب متقین کی صفات پڑھ لو گے پھر سوچنا کہ جب متقین کا مقام یہ ہے تو پھر امام المتقین کا مقام ہے۔ پھر امام المتقین کی منزل کیا ہوگی؟ جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ ختم ہوا، امام نے آخری سانس لی اور تڑپ کے جان دی تھی، تحمل نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا، اتنی بلند منزل ہے متقین کی۔ اور مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یقین تقوی سے بھی ایک بلند منزل ہے، یقین تقوی سے بھی۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یقین کیا ہے؟ فرمایا 4 چیزوں کا نام یقین ہے، التوکل علی اللہ، التسلیم للہ، التفویض الی اللہ، القضاء الرضا بقضاء اللہ۔ 4 چیزوں کا نام یقین ہے۔ پہلی چیز کیا؟ التوکل علی اللہ، بندوں پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، توکل ذات خدا پر رکھو۔ التسلیم للہ، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تیسری چیز والتفویض الی اللہ، اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دو۔ افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ رب کے حوالے کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز فرمایا جو یقین کی نشانی ہے، الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، اللہ کی قضا پر راضی رہو، رب کے فیصلوں پر راضی رہو۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو گئیں وہ منزل یقین پہ پہنچ گئی۔ البتہ یاد رکھیے یقین ذات مراتب ہے، یقین کے درجات ہیں۔ پہلی منزل یقین کی علم الیقین ہے، دوسری منزل یقین کی عین الیقین ہے، تیسری منزل یقین کی حق الیقین ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے محجت البیضاء میں ایک چوتھی قسم بھی بتائی یقین کی، حقیقت و حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ دھواں دیکھا، آگ ہونے کا یقین کر لیا، ابھی آگ نہیں دیکھی، صرف دھواں دیکھا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ دھواں دیکھ کے آگ ہونے کا یقین کیا، بیل کی آواز سن کے باہر دروازے پہ کسی شخص کے موجود ہونے کا یقین ہو گیا، نشان قدم دیکھ کے کسی چلنے والے کا یقین ہو گیا، یہ کہلاتا ہے علم الیقین۔ عین الیقین کہ خود آگ کو دیکھا، آگ پہلے دھواں دیکھا تھا اب آگ دیکھی، یہ ہو گیا عین الیقین۔ توجہ ہو رہی ہے؟
تیسرے حق الیقین، انگارہ ہاتھ میں اٹھایا پتہ چلا آگ تھی، پھینک دیا، حق الیقین۔ اور حقیقت حق الیقین کیا ہے؟ لوہا آگ میں ڈالا، آگ بن گیا۔ صلوات پڑھ دو۔ تھوڑا سا سفر کرو نا میرے ساتھ۔ عین الیقین، حق الیقین۔ مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، یا علی حل رأیت ربک، یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم عابد رب العرا، لم ارا۔ ذالب یمانی نے پوچھا نہج البلاغہ میں، فرمایا میں علی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اے ذالب یمانی کسی شک و ریب میں مبتلا نہ ہو جانا، لا تراہ العیون بمشاہدت العیان بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان۔ اللہ کی ذات کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، دل ایمان کی حقیقتوں سے اس کا ادراک کرتا۔ اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے، بصارت نہیں چاہیے۔ بصیرت سے اس ذات کا ادراک ہوتا ہے۔ یقین بلند ترین منزل ہے۔ ایک اصول ہے، ایک کلیہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں زد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں زد سے۔ یقین کی زد ہے شک، یقین کی زد کیا ہے؟ شک۔ شک شک سمجھو، شک کیا ہے؟ ثمرۃ الجہل، الشک ثمرۃ الجہل۔ مولا امیر فرماتے جہالت کا نتیجہ، جہالت کا پھل، جہالت کا ثمرہ شک ہے۔ مولا امیر کا جملہ نہج البلاغہ میں فرماتے ما شککت فی الحق مذ اریتہ، جب سے علی کو حق دکھایا گیا علی نے کبھی شک نہیں کیا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ جہاں شک آئے سمجھا وہ جہالت کا نتیجہ ہے، وہاں ایمان نہیں ہے، وہاں پختہ کامل ایمان نہیں ہے۔ جس نے بھی کہا ہو کہ جتنا آج مجھے شک ہوا، صلوات تو پڑھ دو سارے۔ مولا امیر المومنین نے چند خطوط لکھے حاکم شام کو، ایک جملہ سننا۔ مولا امیر المومنین کے خط کا جملہ حاکم شام کو لکھتے ہیں، یا فلان لستا بامزع علی الشک منی علی الیقین، حاکم شام تو شک میں بھی اس مقام پر نہیں پہنچا، علی یقین میں جس منزل میں پہنچا۔ شک میں بھی وہ مقام حاصل ہے۔ نہج البلاغہ میں عظمت آل محمد کو بیان کرتے ہوئے جناب امیر کا جملہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل رسول کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ امت کا کوئی فرد آل رسول کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ امت کا مقام اور ہے، آل کی شان اور ہے۔ دلیل کیا فرمایا ہم اساس الدین و عماد الیقین، یہ آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہے، یقین کا ستون ہے۔ اور اگلا جملہ امت کا قیاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا۔ فرمایا مولا علی فرماتے ہیں وہ بندہ آل رسول کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو آل رسول کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھتا رہا ہو۔ جس کو یہ ٹکڑے آل محمد کے صدقے میں ملیں وہ آل محمد کی برابری کرے، آل رسول کی برابری کرے۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا، ہاں جی کوئی فرق نہیں، صلوات تو پڑھ دو سارے۔ توجہ ہے حضرات برام؟ یقین، بدن، انسانی بدن
دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک بدن ایک روح، جسم اور روح انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ جسم کی 6 حالتیں ہیں، روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ جسم بدن کبھی خوابیدہ ہوتا ہے یعنی سویا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیدار ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی زندہ ہوتا ہے، کبھی مردہ ہوتا ہے نا؟ بدن کی نیند ہے، بیداری ہے، صحت ہے، بیماری ہے، زندگی ہے، موت ہے۔ روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ روح بھی کبھی خوابیدہ ہوتی ہے، کبھی بیدار، کبھی صحت مند ہوتی ہے، کبھی بیمار، کبھی زندہ ہوتی ہے اور کبھی مردہ۔ معصوم نے فرمایا علم روح کی زندگی ہے۔ اور یار وہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نہیں، مولا فرماتے علم روح کی زندگی ہے، جہالت روح کی موت ہے۔ مولا میر کا جملہ العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ علم روح کی زندگی، جہالت روح کی موت۔ موعظہ، تنبیہ، ارشاد، نصیحت یہ روح کی بیداری ہے، غفلت روح کی موت ہے۔ شک روح کی بیماری ہے، یقین روح کی صحت ہے۔ شک روح کی بیماری ہے اور یقین روح کی۔ امام مجتبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی، امام مجتبی کو وصیت فرمائی، یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وقوّہ بالیقین۔ حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھو علم و حکمت کی باتوں سے، اور اپنے دل کو تقویت دو یقین کے ذریعے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات یہ مینار یقین ہے۔ کربلا والے یقین کے اس آخری درجے پر فائز ہیں، یقین۔ اور کیا کتنا یقین ہے موقف میں۔ اقبال کہتا ہے، سنیے اقبال کے چند اشعار۔ اقبال کہتا ہے آنکھ زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ۔ حسین ابن علی کون؟ جس نے خنجر کے نیچے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ کون حسین ابن علی؟ جس کے خون سے لا الہ الا اللہ پروان چڑھا ہے، توحید بچی ہے۔ ان کے بخشد بے یقینہ را یقین۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ ان کے لرزد از سجود او زمین، جس کے سجدوں سے کربلا کی زمین کانپتی تھی، وہ ان کے بخشد بے یقینہ را یقین۔ اور حسین وہ ہیں جو بے یقینوں کو یقین کی دولت عطا کرتے ہیں۔ یقین کی دولت۔ عاشور کی شب کیا کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ یوں 2 انگلیاں بلند کی، حبیب دیکھو میری 2 انگلیوں کے درمیان، یہ جنت میں تیرا مقام ہے، زہیر یہ تیرا گھر ہے، مسلم یہ تیرا گھر ہے۔ ایک ایک صحابی کو عین الیقین کی منزل پر پہنچا دیا۔ یقین کیجئے شیعہ سنی نے لکھا ایسے صاحب یقین افراد تھے، لا یجدون علم الحدید، تلوار چلتی تھی، نیزہ چلتا تھا، تیر لگتے تھے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ، ان کی بشاشت، ان کی تازگی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ آپ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تیر لگے، تلوار لگے، نیزہ لگے اور تکلیف محسوس نہ کرے۔ روایت پڑھی میں نے، لا یجدون علم الحدید، لوہے کی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ اب میں منواؤں گا آپ کو بھی، یقین کی منزل تک پہنچاؤں گا۔ میں اس مورد پر اپنی دلیل پیش کروں گا اور قرآن سے پیش کروں گا۔ جائیے گا، اٹھا کے دیکھیے گا، سورہ یوسف کو پڑھیے گا۔ زنان مصر کو جب زلیخا نے ایک ایک پھل دیا اور ایک تیز دھار چھری دی اور کہا جب یوسف سامنے سے گزرے ان پھلوں کو تم نے کاٹنا ہے، قرآن کہتا ہے حسن یوسف میں اتنی محو ہو گئی، فقطعن ایدیہن، انہوں نے صرف پھل نہ کاٹے، پھلوں کے ساتھ ہاتھ کاٹ ڈالے، انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سامعین گرامی، اگر مصر کی عورتیں یوسف کے حسن میں محو ہو کر ہاتھ کاٹ ڈالیں، تکلیف کا احساس نہ ہو، تو فخر یوسف کے عشق میں محو ہو کر
ان کے بخشت بے یقین آرا یقین۔ 19 رمضان المبارک کو ضرب لگی آقا کو، 21 کی شب شہادت ہو گئی۔ 20 کا جو دن تھا نا، مولا امیر المومنین کے چاہنے والے اصحاب آقا کی زیارت کے لیے آئے، دیدار کر لیں، آقا کی عیادت کر لیں۔ اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے کہ جب ہم امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے، شگافتہ سر پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی، کثرت سے خون بہہ جانے کی وجہ سے اور زہر بدن میں پھیل جانے کی وجہ سے بدن مبارک کا رنگ زرد ہو چکا ہے۔ شدت درد سے اس طرح بے چین تھے، کبھی پاؤں پھیلاتے، کبھی پاؤں اکٹھے کرتے، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی آنکھیں کھولتے، کبھی بند کرتے۔ یہ کیفیت کہتا ہے اسبغ مولا امیر المومنین۔ ہم جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے، آقا نے آنکھیں کھول کے ہماری طرف دیکھا، فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفضلوا ولیکن خففوا مسائلکم، جو چاہتے ہو علی سے پوچھنا پوچھ لو، میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، پھر تم علی کو تلاش کرو گے، علی تمہیں نہیں ملے گا۔ میں عرض کروں گا یا امیر المومنین، آپ نے ساری زندگی سلونی کا دعویٰ کیا، سر شگافتہ ہو گیا، میں خدا کرے میں سمجھا پاؤں، مولا کچھ ضرب لگی، کتنی کاری ضرب تھی، خدا کی قسم ساری کائنات بھی مولا علی کے سوا اس ضرب کی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حیدر قرار اور اللہ کے شعر کا یہ حوصلہ تھا کہ اس ضرب کو برداشت کر گئے، اور ضرب کے بعد 2 دن تک زندہ رہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ پڑھ لیں تفصیل سے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جیسے قاری قرآن کھولتا ہے نا درمیان سے، یوں امیر المومنین کے سر اقدس کی حالت ہو گئی تھی، زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مولا آپ نے تو ساری زندگی سلونی کا دعویٰ کیا، اور اس آخری وقت میں بھی فرما رہے ہیں جو چاہو پوچھو۔ بعید نہیں مولا امیر کا جواب آئے کہ میں اس حالت میں کہ زہر بدن میں پھیل چکا، میرا سر 2 شگافتہ 2 حصوں میں ہو گیا، میں سلونی کا دعویٰ کر کے رسول اللہ کے دامن پر لگنے والے ایک دھبے کا جواب دینا چاہتا ہوں، جس کا ایک معمولی غلام ایسی حالت میں سلونی کا دعویٰ کرے، اس کے آقا کو معمولی بخار سے ہذیان نہیں ہو سکتا۔ علی ایسی حالت میں سلونی کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ کو معمولی بخار سے ہذیان ہو جائے، جو چاہو پوچھو۔ ولیکن خففوا مسائلکم، سوالات مختصر کرنا۔ صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ صلوات پڑھیے پھر بھی سارے حضرات۔ کیا فرمایا؟ جو چاہو علی سے پوچھو۔ سقس بن سہان اٹھا، چند سوال کیے، ایک سوال یہ کیا، یا علی یا امیر المومنین، یہ تو بتائیے آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل؟ مولا امیر المومنین کا جواب سنی، فرمایا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح۔ سیاستوں نے عجیب سوال کیا، مرد کے لیے اپنی تعریف آپ کرنا یہ قبیح ہے؟ خود ستائی، خود سنائی، جسے اردو میں کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنے منہ سے اپنی تعریف آپ کرنا یہ مرد کے لیے قبیح ہے۔ لیکن تو نے سوال کیا ہے، میں نے تیرے سوال کا جواب دینا ہے۔ میں قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں تیرے سوال کا جواب دوں گا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو۔ میں بیان نعمت پروردگار کے طور پر کہتا ہوں
کہ میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا تو نے قرآن میں پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرا اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتا؟ میرے مردہ زندہ کرنے پر ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، عرض کی پروردگار کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، عین الیقین کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو یقین میں وہ منزل حاصل نہیں تھی جو مجھے حاصل ہے۔ فرمایا یہ میرا دعویٰ ہے لَوْشِفَ الْغِطَى مَزْدَدْتُ یقینا، اگر علی کی نگاہوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں میں اس یقین کے درجے پر ہوں جس سے آگے یقین کا درجہ ہے۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے تاکہ ابراہیم بھی یقین والوں میں سے ہو جائے۔ اور پھر ابراہیم کس منزل یقین پہ پہنچے؟ اس منزل یقین پہ پہنچے کہ بے شک کوئی آگ میں ڈالتا ہے تو ڈال دے۔ کتنے مہینوں تک تو لکڑیاں جمع ہوتی رہیں ابراہیم کو جلانے کے لیے، آگ جلائی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، میلوں تک تپش جا رہی تھی۔ یہ وہ موقع آیا کہ جہاں نمرود اب پریشان ہو گیا، اتنی بڑی آگ میں ابراہیم کو ڈالے گا کون؟ اتنی بڑی آگ میں کون ڈالے گا؟ جو ڈالنے جائے گا وہ تو خود جل کے راکھ ہو جائے گا۔ فرعون نے بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، نمرود نے بھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ قدردان بیٹھے ہو، جملہ کہنا چاہتا ہوں، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، میلوں تک تپش جا رہی تھی۔ یہ وہ منزل آئی جہاں نمرود دعوی خدائی کے باوجود پریشان نظر آتا تھا، ابراہیم عبد خدا ہوتے ہوئے مطمئن نظر آتا۔ عبد خدا ہوتے ہوئے یہ یقین کی منزل تھی، یقین کی۔ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور جب ڈالا گیا نا آگ میں، نمرود کی بیٹی محل کی چھت سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب چلے گئے نا ابراہیم، بلکہ ایک جملہ اور بھی سن لو، اب ڈالا کیسے جائے گا؟ ابلیس نے آ کے منجنیق کا مشورہ دیا، منجنیق بنائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، دور سے اچھالا گیا آگ کی طرف۔ یہ اس غلیل ٹائپ کی ایک اسلحہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ جب بٹھایا گیا نا منجنیق میں، اللہ جانتا ہے کائنات عالم میں کوہرام مچ گیا تھا، ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی، حوران جنت جنت میں تڑپ گئی، پرندے فضاؤں میں تڑپ گئے۔ معبود تیرا ابراہیم آگ میں جلے، تیری توحید کا علم بلند کرنے والا ابراہیم آگ میں جلے۔ جبرائیل تڑپ کے کہتا ہے پروردگار مجھے اجازت ہے میں جاؤں تیرے خلیل کی مدد کے لیے؟ فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ اب کتنی تیزی تھی، منجنیق سے اچھال دیا گیا، رہا ہو گئے، ابھی آگ تک نہیں پہنچے، تیزی سے جبرائیل آئے، اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا نعم اما الیک فلا، مدد تو چاہیے لیکن تیری نہیں۔ مدد، ہاں یقین، مدد چاہیے لیکن تیری نہیں چاہیے۔ جبرائیل کہتا ہے پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے مانگ لیجئے۔ فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، جبرائیل تو راستے سے ہٹ، میں جانوں میرا رب جانے۔ اگر وہ میری حالت سے واقف نہ ہو تب تو میں سوال کروں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا علم پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یقین بڑی دولت ہے۔ مولا امیر المومنین کے سامنے کسی خارجی کا ذکر ہوا، مولا وہ بڑا نمازی ہے، ساری ساری رات نمازیں پڑھتا ہے۔ مولا امیر نے فرمایا، جملہ نہج البلاغہ میں مولا امیر نے فرمایا، مولا امیر فرماتے ہیں نوم علی یقین خیر من عبادت علی شک، فرمایا شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔
شک کی عبادت سے یقین کا سونا، یقین کی نیند افضل ہے۔ تاریخ نے دو منظر دکھائے بھی، صاحب شک کا جاگنا بھی، صاحب یقین کا سونا بھی۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی دے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات میں۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ کسی نے سرکار دو عالم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم سنتے ہیں حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ فرمایا تم نے ٹھیک سنا ہے۔ پھر ایک جملہ فرمایا لو زادہ یقینہ لمشا علی الہوا۔ فرمایا عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا۔ عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا، عیسیٰ ہوا میں چلتا۔ مولا امیر المومنین کے یقین کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ خیبر، دروازہ قلعہ خیبر کو اکھاڑا میرے مولا نے، میں ذمہ دار ہوں، 50 آدمی یا 70 آدمی اس کو کھولتے تھے، بند کرتے تھے۔ لوہے کا دروازہ تھا، اتنا وزنی دروازہ۔ مولا امیر فرماتے ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ۔ علی نے اس بدن کی طاقت سے تھوڑا اکھاڑا ہے دروازہ، ید اللہ ہی طاقت سے اکھاڑا، رب کی طاقت سے اکھاڑا۔ غالباً صاحب لوائج الاحزان لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں کوئی وہ کنڈی دستہ کو نہیں تھا، وہاں تو ہاتھ ڈال کے پھر ہلانا آسان ہوتا ہے۔ لوہے کا دروازہ تھا، ایسے سیدھا سیدھا دروازہ۔ امیر المومنین نے یوں انگلیاں لوہے کے دروازے میں داخل کی جیسے ہماری ماں بہن گندے ہوئے آٹے میں داخل۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کے ساتھ جھٹکا دیا، دروازہ اکھڑا۔ قلعہ خیبر لرزا۔ بہت بڑی گہری چوڑی خندق تھی اس قلعے کے ساتھ، جس کو عبور کرنا لشکر اسلام کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اتنی گہری اور اتنی چوڑی خندق تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے دروازہ خیبر ہاتھ پہ لیا، امیر المومنین خندق میں اترے، اس دروازے کو خندق کی اس دیوار کے ساتھ لگایا، پھر لشکر اسلام دروازے پہ چڑھا، پھر لا کے وہ دوسری دیوار کے ساتھ لگا دی۔ مجھے پل سیار، موبائل برج بنا دیا۔ پہلے ایک دیوار کے ساتھ لگاتے، مجاہدین اسلام اس پہ چڑھتے، اور میں نے بڑا گھوڑوں سمیت اس دروازے پہ چڑھتے، بہت بڑا دروازہ تھا، پھر لا کے دوسری دیوار کے ساتھ لگا دیتے، اور لشکر اسلام داخل قلعہ اتر رہا تھا۔ اسی اثناء میں کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں علی کی قوت بازو سے حیران ہوں، اتنا وزنی دروازہ، اس پر لشکر اسلام اور علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کی قوت بازو پہ تعجب نہ کر، علی کے قدموں پہ نگاہ کر۔ صحابی نے جو قدموں کی طرف دیکھا، علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے، ہوا میں معلق نظر آتے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ سے سوال کیا یا رسول اللہ اتحب عقیلا، آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احبہ لحبین، میں دو وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں، ایک تو میرا چچا ابو طالب عقیل سے بڑی محبت کرتا ہے، اور دوسرا اس لیے بھی محبت کرتا ہوں عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین پر اپنی جان کرتا ہے۔ سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل کوفہ والوں کو خط لکھا، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والوں میں اپنے بھائی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اپنے ابن عم کو بھیج رہا ہوں، اور اس کو بھیج رہا ہوں جس پر ہم اہل بیت کو بڑا اعتماد ہے۔ مولا حسین کا نمائندہ بن کر، سفیر بن کر جناب مسلم کوفہ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت مسلم کے ہاتھ پر لی گئی، یعنی آج کوفہ میں سفیر حسینی کا ہاتھ گویا مولا حسین کا ہاتھ ہے۔ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی،
پھر ابن زیاد کوفہ آ پہنچا، پھر ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہوا، شیعیان اہل بیت کو گرفتار کیا جانے لگا، لوگ پکڑے جانے لگے، ایک خوف کی فضا ہو گئی، گھر برباد کر دیے جائیں گے، بندے مار دیے جائیں گے۔ تاریخ نے وہ منظر لکھا، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ مسجد کوفہ میں مغرب کی نماز کے وقت ہزاروں لوگ تھے، لیکن ابن زیاد کی جب یہ گماشتے آئے، مائیں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے گھروں میں لے گئیں، بہنیں بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے لے گئیں، بیویاں شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئیں۔ عشاء کی نماز میں چند لوگ رہ گئے، اور جب عشاء کی نماز ختم ہوئی اکیلے مسلم رہے۔ یہ زیدی صاحب قبیلہ کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت۔ وہ فرماتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ کہاں جائے غریب الوطن، کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں، راستوں سے واقف نہیں، چلتے رہے گلیوں میں، تھک کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ گھر کی مالکہ نے دروازہ کھولا، اجنبی شخص دروازے پہ بیٹھا ہے، کہا اے مومنہ میں پیاسا ہوں، اگر مجھے تو پانی پلا دے۔ ایک جام بھر کے لائی، سفیر حسینی نے پانی پیا، دروازہ بند کر کے چلی گئی، بیٹے کے انتظار میں تھی، تھوڑی دیر بعد پھر آئی، دیکھا وہ اجنبی دروازے پر بیٹھا ہے۔ کہا کہ رات کی تاریکی میں کسی اجنبی کا یوں دروازے پہ بیٹھ جانا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس وقت رو کے فرمایا گھر ہو جائے جس کا کوئی گھر ہو، جو غریب الوطن ہو وہ کہاں جائے؟ تو آپ کون ہیں؟ کہا میں امام حسین کا سفیر ہوں۔ مسلم ابن عقیل مومنہ تھی، دروازہ کھول دیا، ہمارے گھر اللہ کی رحمت چل کے آ گئی۔ امام حسین کا سفیر، فرزند علی و بطول، یہ گھر آپ کا گھر، اب میرے گھر میں آپ کی کنیز۔ اجرکم علی اللہ، کھانا پیش کیا، کھانے کی طرف رغبت نہیں فرمائی۔ تاریخ نے منظر لکھا بین قائم و راکع و ساجد۔ امام حسین کے سفیر کی یہ جو رات گزری نا، اللہ کی بندگی میں گزری۔ محمد ابن، معذرت چاہتا ہوں، اس کنیز کا بیٹا جب آیا نا آدھی رات کو گھر، ماں کا کمرے میں آنا جانا دیکھا، اماں کون ہے ہمارے گھر میں؟ ماں کہتی پہلے قسم کھاؤ کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں، کیونکہ جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے افراد پھیلے ہوئے تھے۔ قسم کھائی، لیکن منافق کی قسم کا کیا اعتبار؟ کہا سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں ہے۔ عزادارو، اس بدبخت نے نماز فجر کے وقت جا کے ابن زیاد کو اطلاع دی، جس سفیر حسینی کو تلاش کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے تمہارے سپاہی سارا کوفہ چھان رہے ہیں، وہ تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ جناب مسلم نے نماز فجر ادا کی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں، جناب مسلم نے سلاح جنگ پہنا، تلوار اٹھائی ہے۔ مومنہ کہتی ہے اے سفیر حسین، آپ میرے گھر میں رہ کے دفاع کریں، آپ بہتر دفاع کر سکتے ہیں۔ جملہ سنو گے؟ جناب سفیر حسینی نے فرمایا اے مومنہ، دشمن بڑا بے غیرت اور بے حیا ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، یہ تیرے پردے کا خیال نہ کریں گے، میں باہر نکل کے جہاد کروں گا۔ کوفے کی گلیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ جنہوں نے تاریخ کربلا کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے یہ لکھا کہ اگر بنی ہاشم کے گھرانے کے یہ تینوں جوان کربلا میں ہوتے، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم ابن عقیل، جناب عباس علمدار، اگر یہ تینوں کربلا میں ہوتے تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر مولا عباس تنہا کو بھی اجازت مل رہی ہوتی تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ اتنے جری، اتنے بہادر، محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 500 گھوڑ سواروں کا دستہ آیا۔ خدا جانتا ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سپاہی کو فیوں پکڑ کے فضا میں اچھالتے، آتے ہوئے تلوار سے 2 حصوں میں تقسیم۔ کوفے کی گلیاں ابن زیاد کے سپاہیوں کی لاشوں سے بھر گئیں۔ خدا جانتا ہے ایک ایک آتا رہا، قتل ہوتا رہا، لیکن کوفیوں نے دھوکہ دیا۔
ایک گڑھا کھودا گیا، خس و خاشاک سے پر کیا گیا، مسلم جوش جنگ میں آگے بڑھتے گئے۔ جب اس گڑھے میں گرے اس وقت ایک ملعون نے بڑھ کے ہاتھ سے تلوار لے لی، دوسرے شکی نے بڑھ کے چہرے پہ تلوار کا وار کیا، جناب کے لب کٹ گئے، جناب کے دانت زخمی ہو گئے، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئیں اور گدھے پر سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے چلے۔ جناب مسلم کی شہادت یہ کتاب کربلا کا دیباچہ ہے، دیباچے کو پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب میں کیا آنے والا ہے۔ مسلم کی شہادت پڑھو گے پتہ چل جائے گا کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ عزادار سفیر حسینی کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، کسی نے کہا مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی نہیں۔ ابن زیاد کا حکم ہوا، ہانی ابن عروہ صحابی رسول، مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین، ان دونوں شہیدوں کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ جلاد کی تلوار چلی، سر کٹے اور بدن چھت سے زمین پر پھینک دیے گئے۔ عزاداروں پھر پاؤں میں رسیاں باندھی گئی، پھر مسلم اور ہانی کے لاشوں کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ادھر امام حسین کا قافلہ چلتے ہوئے جب ایک منزل پر پہنچا، عزاداروں کوفے سے آنے والے دو بندوں نے اطلاع دی۔ مولا نے پوچھا کوفے کے حالات جانتے ہو؟ عرض کی ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا ہے، ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا ہے کہ مسلم اور ہانی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے سر صدر دروازے پہ لٹک رہے تھے۔ میرے آقا نے سنا، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، میں حسین تم سے راضی ہو گیا۔ غریب کربلا اٹھے، بہن کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلاؤ۔ مسلم کی بچی کو بلایا، امام نے زانوں میں بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا شروع کیا، پیشانی کے بوسے لینے شروع کیے۔ فرمایا بہن فلاں منزل سے گوشوارے خریدے تھے، بیوی نے گوشوارے دیے، امام حسین نے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنانے شروع کیے۔ عزاداروں جب گوشوارے پہنا رہے تھے، بچی بڑی سمجھدار عرض کرتی ماموں جان آپ محبت ہمیشہ کرتے ہیں، شفقت ہمیشہ کرتے ہیں، آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے، ایسی شفقت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ ماموں جان میرے بابا کو خیریت ہے؟ فرمایا آج کا بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا، تیرا بابا مسلم عالم غربت میں مارا گیا، آپ مسلمہ کے نوحے بلند ہوئے۔ عزادار یہ سارا منظر جناب سکینہ دیکھ رہی ہے، جناب سکینہ سوچ رہی ہے جو پردیس میں یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا مسلم کی بیٹی تو خوش نصیب تھی، ہائے قسمت جناب سکینہ کی، بابا کی شہادت کے بعد کون تھا گوشوارے پہنانے والا؟ عزادار وہ بھی کان چیر کر اتار لیے گئے، اور کون تھا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا؟ شمر کے تماچے، سکینہ کے رخسار، تڑپ کے کہتی تھی مسلمانوں یہ کہاں گئے انصاف کرے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے